مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے۔ عرفان غصے سے بولا، تو بکواس نہ کر، اتنی پیاری سی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، تجھ کو کیا ناچنے گانے والی لڑکی چاہیے؟ عرفان نے پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ دے مارا۔ مجھے نہیں کرنی شادی اس سے، بس۔ ماں باپ نے مجبور کیا تو عرفان مان گیا۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے اچھی نہیں لگی تو میں طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ مسکان کو کہاں معلوم تھا کہ جس کے ساتھ وہ بیاہ کر جا رہی ہے وہ مجبوری میں اسے قبول کر رہا ہے۔ مسکان اور عرفان کی شادی ہو گئی۔ مسکان بہت اچھی لڑکی تھی، کب کون نصیب میں آ جائے، کب چلتے چلتے کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے۔ کب کوئی جنت سے زندگی کو جہنم بنا دے، کون جانتا ہے آنے والی سانس موت لے کر آئیں گی یا زندگی، یہ کون جانتا ہے۔ مسکان کے خواب تو تھے، لیکن مسکان کا باپ بھی تھا، ماں مر چکی تھی، بڑے 2 بھائی تھے، وہ بھی شادی شدہ تھے، کون بھلا پوچھتا ہے بہنوں کو اپنا گھر آباد کرنے کے بعد۔ خیر، مسکان کی شادی ہو گئی عرفان سے۔ پہلی رات تھی مسکان کی، مسکان بہت رو رہی تھی، عرفان موبائل پر مصروف تھا۔ پہلی رات، پہلی ملاقات، مسکان کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آج ماں زندہ ہوتی تو اس کے سینے سے لگا کر وداع کرتی اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ ماں کے بنا بیٹیاں خود ہی کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ عرفان نے مسکان کی طرف دیکھا، آنکھیں لال تھیں، رو رو کر بے بس تھی۔ اور اداسی بھی تھی چہرے پر۔ عرفان کو مسکان پہلی بار میں ہی پسند نہ تھی۔ مسکان کی طرف دیکھتے ہی بولا، اب رو کیوں رہی ہو تم تو کوئی پھانسی تو نہیں دے رہا ہے، اب اپنی منحوس آواز بند کرو اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مسکان عرفان سے اس رویے پر اور پریشان ہو گئی۔ رات گزر گئی۔ عرفان نے جانوروں جیسا سلوک کیا مسکان کے ساتھ۔ مسکان خاموش تھی۔ لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہتی ہیں، بھوک، تانے، غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ عرفان دوسرے شہر میں کپڑے کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے ایک روم دیا تھا فیملی کے لیے عرفان کو۔ عرفان کچھ مہینے بعد مسکان کو اپنے ساتھ لے گیا، گھر سے بہت دور۔ مسکان اپنے شہر میں اپنے گھر، اپنے ہمسفر کے ساتھ بہت دور ایک شہر میں جا بسی۔ ایک محلہ جو بہت عجیب تھا۔ یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے، کوئی مر رہا ہے، جی رہا ہے، کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ مسکان کمرے میں داخل ہوئی، سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ عرفان چلا کر بولا، سارے کمرے کی صفائی کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ مسکان تھک چکی تھی۔ عرفان باہر چلا گیا۔ مسکان بیڈ پر لیٹ گئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، پھر کمرے کی صفائی کروں گی۔ لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی اور مسکان سو گئی۔ رات کا ٹائم تھا۔ عرفان گھر آیا، دیکھا مسکان سوئی ہوئی ہے، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا ہوا ہے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اتنی کمینی عورت ہے، میں کہہ کر بھی گیا تھا کمرے کی صفائی کر لینا، جیسے ماں باپ نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، کیسے سوئی ہوئی ہے۔ عرفان نے گالی دے کر چلانا شروع کر دیا۔ مسکان ڈر سے سہم گئی۔ عرفان نے مسکان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں کہہ کر گیا تھا، سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ مسکان دھیرے سے بولی، میں تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، بس کر دیتی ہوں صفائی۔ جلدی سے جھاڑو پکڑا، صفائی کرنے لگی۔ تھپڑ کا درد منہ پر نہیں، سیدھا روح پر ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی۔ عرفان کھانا باہر سے لے آیا تھا، خود کھا کر سو گیا اور بچا ہوا تھوڑا سا وہ کھانا مسکان کے لیے مسکان نے کھایا اور بے بسی سے لیٹ گئی۔ صبح بنا بتائے عرفان کام سے چلا گیا۔ مسکان سوچ رہی تھی، عرفان میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایسی لائف تو نہیں چاہیے تھی نہ۔ میں نے کچھ مہینے گزارے، فون آیا، باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ عرفان سے کہا، میرے ابو کی موت ہو گئی ہے، مجھے لے چلو گھر۔ عرفان نے منہ بنا کر کہا،
تم اکیلی چلی جاؤ، میرے پاس اب بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اتنی دور سفر مسکان نہیں کر سکتی تھی، باپ کی آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ بہت روئی باپ کو یاد کر کے، بہت روئی، لیکن کیا کرتی تھی، نصیبوں کی ماری تھی، خاموشی تھی۔ خوبصورت تو بہت تھی لیکن نصیب بہت بدصورت تھے۔ دیکھتے دیکھتے شادی کے کئی سال گزر گئے۔ ہر روز گالیاں دیتا عرفان، ہر روز برا بھلا کہتا۔ ایک دن عرفان بہت بھوکا گھر آیا۔ مسکان کو تیز بخار تھا، بہت تیز۔ بخار ہونے کی وجہ سے کھانا اچھا نہ بن سکا، مرچ نمک تیز ہو گئے کھانے میں۔ عرفان کھانا شروع کیا۔ اتنا مرچ نمک ڈالا ہے؟ مسکان اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، مجھ سے ایسے ہی بنا ہے۔ عرفان نے بولا، سر پکڑا، کمینی عورت، یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بنا وجہ بہت مارا مسکان کو۔ مسکان رونے لگی۔ مسکان کی آواز باہر آ رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا وشی رہتا تھا، پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ساتھ والے گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عرفان بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے دروازہ کھولا، سامنے وشی کھڑا تھا۔ سر، اپنے گھر سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عرفان غصے سے بولا، کیوں، تو ٹھیکیدار ہے؟ عرفان نے بولا، اس گھر کا، چلا جا، دماغ خراب نہ کر۔ وشی کو بہت عجیب لگا اس کا رویہ۔ عرفان لیٹ گیا بیڈ پر۔ مسکان کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار تیز تھا۔ مسکان رو رو کر اللہ سے پوچھ رہی تھی، یا اللہ، کیا گناہ کیا تھا میں نے، کیا غلطی کی تھی میں نے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ ایک دن مسکان نے اپنی بھابھی کو فون کیا، بھابھی، عرفان میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں، اس کو سمجھائیں۔ بھابھی نے درج کرتے ہوئے کہا، ارے بہن، اپنے گھر کی پرابلم خود دیکھو، تمہارے بھائی خود بہت پریشان ہیں آج کل، مرد مارتے ہیں تو برداشت کرو، اپنا سر درد خود دیکھو۔ اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کہاں جائے، باپ مر گیا، ماں ہے نہیں، کوئی اللہ کے سوا مددگار بھی نہیں تھا۔ عرفان کا روز معمول بن گیا تھا، ہر روز کسی نہ کسی بہانے مسکان کو مارتا رہا۔ مسکان کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانے کی۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مسکان بہت بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی گئی اور دروازہ کھول کر سامنے خوبصورت سا لڑکا وشی مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مسکان بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ وشی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا، مسکان، بہت برا حال تھا اس کا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، وہ چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے کوئی بچا لو اس جہنم سے۔ مسکان پیاری سی لڑکی تھی اور عرفان ایک دیسی ٹائپ، جاہل سا گنوار۔ کیوں مارتا ہے آپ کو؟ آپ پولیس کو کیوں کال نہیں کرتی؟ کیوں آپ ظلم سہتی ہو؟ وشی نے سوال کیا۔ مسکان روتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ وشی نے اپنا پریچے کروایا کہ میں وکیل ہوں، میرا نام وشی ہے، میں یہیں ساتھ والے گھر میں آیا ہوں کرائے پر۔ مسکان روتے ہوئے بولی، کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، کیا کہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ، بھائی بہن بھی نہیں پوچھتے ہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ وشی سمجھ رہا تھا مجبوری مسکان کی۔ وشی نے مسکان کی آنکھوں میں دیکھا، اچھا، اب پریشان نہ ہوں، میں نکال لوں گا بہت جلد آپ کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر وشی چلا گیا۔ رات کو عرفان آیا تو عرفان نے پی کر آیا تھا، وہی روٹین، مجھے گالیاں دی۔ اگلا پارٹ سیکنڈ ویڈیو میں مسکان کو وشی نے کیسے بچایا، اس کے